السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے سورۃ انعام ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 118، 118 آیت نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ انعام کی آیت نمبر 118 سے ہم شروع کریں گے، تو چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ فکولو تو کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فضل لکم ما حرم علیکم۔ اللہ کہتے ہیں، اور اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو وہی چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، تمہارے لیے کیا عذر ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یا وہ چیزیں جن کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے، تو اللہ نے ان کو ایک ایک کر کے تم سے بیان کر دیا ہے، ان کو ہرگز نہ کھانا، سوائے اس صورت میں کہ تمہیں حلال چیز نہ ملے اور تم فاقے کی وجہ سے ان کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شرائط کی حدود سے تجاوز کرنے والے لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں، اس کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی، حرام اور حلال کے بارے میں، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں، سورۃ بقرہ میں پڑھی تھی ہم نے، آیت نمبر 173 میں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات میں بھی وہی بات فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اگر تو ایمان پکا کامل ہے، تو وہ چیز کبھی نہیں کھائیں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ کبھی نہ کھائیں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ہاں، مجبوری بن گئی ہے، فاقہ آ گیا ہے، مجبوری ہے، فاقہ ہے، تو بقدر اس یعنی کہ جتنی کی ضرورت ہے، جس سے آپ کی بھوک مٹ جائے، جتنی کی ضرورت ہے اتنی کا آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 173 میں ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اس کے بعد سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں بھی اس کی پڑھی تھی تفسیر، یعنی حرام حلال کی جو تفصیل ہے سورۃ بقرہ میں، سورۃ انعام میں ہم نے پڑھ لی تھی، اس لیے میں یہ زیادہ نہیں کروں گی، بس آپ کو یعنی بتایا کہ اس صورت میں اور اس آیت میں بھی اللہ نے وہی حکم دیا ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود مقرر ہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور اپنی جو سرکشی کرتے ہیں نا، اس کی سزا لازمی پائیں گے۔ تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور جو مثلا اللہ نے حلال ہمارے لیے کیا بس وہی کھائیں۔ ٹھیک ہے؟ آگے اللہ کہتے ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اے ایمان والو، ظاہر اور پوشیدہ ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں نا، ان کو ان کے گناہ کی سزا قریب مل جائے گی۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، اس ترجمے کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اے ایمان والو،
ظاہر اور پوشیدہ ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو. جو لوگ گناہ کر رہے ہیں نا، اللہ ان کو ان کے گناہ کی سزا ان قریب ملنے والی ہے، یعنی اللہ ان کو سزا دینے والا ہے. یعنی پوشیدہ گناہ اور جو ظاہری گناہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہم چھپ کر گناہ کر رہے ہیں یا سب کے سامنے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گناہ کو حرام کر دیا، یعنی کہ حرام ہے، یہ حرام قرار دیا ہے. خواہ کسی بھی حالت میں ہو، ظاہری پوشیدہ کسی بھی حالت میں ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. چھپ کر گناہ کر کے تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارے گناہ کا علم نہیں ہے. اللہ کو اس کو اسی طرح علم ہے جس طرح اعلانیہ گناہ تم کرتے ہو. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے اس نے تمام ظاہر اور پوشیدہ اور بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا. تو گناہ سے بچیں. اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی اس آیت میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچو. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَاسِقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے کچھ بھی نہ کھانا، اس کا کھانا گناہ ہے. شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں یعنی کہ یہ شک پیدا کرتے رہتے ہیں کہ وہ جو تم سے یعنی شیطان جو ہے جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ، یہ اس کا کھانا گناہ ہے. شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالا ہی کرتے ہیں. وہ تم سے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم اس کے کھانے کھا لو، اس کو تم ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا. اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک. یعنی جو شیطان ہے وہ تمہارے اس کا میں آپ کو اس کی شان نزول بتاتی ہوں، پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافروں نے اعتراض کیا کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ ذبح کرے یعنی جو خود مر جائے اسے نہ کھاؤ، اور جو تم ذبح کرو اسے کھا لو. یعنی ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے، جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھاؤ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے نہ کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھا لو. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم کافروں کی باتوں میں نہ آنا، جس طرح اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے ہرگز نہ کھانا. یعنی اللہ اس آیات میں کہہ رہے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو ابھی شان نزول اس کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھائیں. تو یہ جو مشرک لوگ تھے یہ کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اسے نہ کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھا لو. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ، ایمان والو تم کافروں کی باتوں میں نہ آنا، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے ہرگز نہ کھانا. یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر جو تھے وہ دو قسم کے اعتراض کرتے تھے. یعنی مسلمین اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا تو نہیں کھاتے، اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے مرے ہوئے کو تو مردار اور حرام سمجھتے ہیں، اور اپنے ذبح کیے کو حلال اور پاک سمجھتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے؟ ایک نمبر. دو نمبر ہے کہ مسلمان اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو اسے کھا لیتے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اسے نہیں کھاتے، حالانکہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ادباً اسے نہ کھائیں. تو یہ عقل کے مطابق ہے. یعنی جو کافر تھے ان کے یہ اپنے خیال تھے وہ جو پیش کرتے تھے کہ اللہ یعنی ادباً نہ کھائیں. تو اللہ کا نام اللہ نے کہہ دیا کہ جس پر میرا نام لیا جائے وہ کھائیں، اور جس پر میرا نام نہیں لیا گیا وہ نہیں کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اعتراض کے جواب میں یہ جو آیت اتری ہے یہ ان دونوں اعتراض کے جوابات میں اتری ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بہکاوے میں مت آ جانا، ٹھیک ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ حلال ہی ہے. تو اس کے سورۃ شعراء میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے آگے چل کر. تو اس میں اس آیت میں سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جیسے ہم پیچھے سے پڑھ کے آ رہے ہیں
تو اسی طرح اس میں ہے کہ جو اللہ کا نام لیا گیا جس پر وہ یعنی حلال ہے، جس پر نہیں لیا گیا وہ حرام ہے، حرام سے بچیں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول ان کافروں سے پوچھیے کہ بتاؤ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، پھر ہم نے اسے نور عطا فرمایا جس کی روشنی میں وہ شخص لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو پھر ان میں سے نکل نہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ کافر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو عمل یہ کافر کر رہے ہیں ان اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اعمال ان کو برے ہی نہیں معلوم ہوتے تو چھوڑیں گے کیسے؟ اس میں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور بات ہمیں ملی ہے جو اس میں سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں اس کے آگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا، اللہ کہتے ہیں آگے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے مکے میں بڑے لوگوں کو مجرم پیدا کیا ہے، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے بڑے لوگوں کو مجرم پیدا کیا تھا تاکہ وہ اس بستی میں اپنے نبی کے خلاف چیزیں کرتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تدبیریں یہ آپ کی بستی کے رہنے والے آپ کے خلاف کر رہے ہیں نا، آگے کیا آگے بھلا بتائیں ذرا، جو یہ تدبیریں کر رہے ہیں وہ امت کے لیے نقصان دہ ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ ان میں دو باتیں سیکھنے کے لیے جو مجھے ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک انسان کو برائی جو ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوگی تو وہ اسے چھوڑے گا کیسے؟ مثال ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گھر میں فرض آپ کوئی ہنڈیا وغیرہ پکاتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں، ہنڈیا پکاتے ہیں، کوئی بریانی شرانی پکاتے ہیں، کوئی ہنڈیا، جب تک آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا معلوم ہوگا آپ تب ہی اسے کھائیں گے، اور اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا معلوم نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً اسے چھوڑ دیں گے۔ ہانڈی جل گئی ہے، کوئی ہنڈیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ جل گئی ہے، چاہے وہ چھوٹا گوشت ہی کیوں نہ ہو، وہ جل گیا، کیا آپ اسے کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی کے معاملات میں جو کام آپ کو یعنی جب آپ کا دل ہی نہیں مان رہا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ان کو چھوڑنا ہے، اور جو صحیح ہے ان کو اپنانا ہے، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بندہ طریقوں میں گرا ہوتا ہے نا، جو یہی نہیں ججمنٹ کرتا کہ یہ بات غلط ہے، جب اسے بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ ایسا کام نہ کرو، یہ جب تک اس کا وہ جو دل سے نہیں اس کو مان رہا چھوڑنے کے لیے تو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جب بھی کوئی گناہ آپ کو برا محسوس ہونے لگے دل سے، آپ فوراً اسے چھوڑ دیں، تو جب آپ کو دل سے محسوس ہی نہیں ہو رہا تو آپ اس کو چھوڑیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ وہ جو شخص پہلے ہی مردہ تھا اللہ نے اسے زندگی بخشی ہے تو وہ ہمیں چلتا پھرتا ہے، تو وہ اگر وہ تاریکیوں میں گرا ہوا ہوتا تو وہ یعنی اگر وہ تاریکیوں میں پھر گر جائے، دوبارہ تاریکیوں میں گر جائے، تو اللہ نے اسے روشنی دی تھی، جیسے ہم لوگ پہلے ایسی زندگی گزارے تھے، پھر اللہ نے ہمیں قرآن دیا، پھر اللہ نے ہمیں کہا کہ اس میں تدبر کرو، پھر اللہ نے ہمارے لیے احکامات صادر کر دیے، زندگی ایسے گزارو ایسے، تو جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم روشنی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، جب ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تو ظاہر ہے ہم اندھیرے میں رہیں گے، کہاں رہیں گے؟ گناہ کرتے رہیں گے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ایسے ہے یہ بات۔ میں نے آپ کو میرا پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، آڈیو میں، کہ جب تک انسان کو گناہ نہیں لگ رہا چھوڑے گا کیسے؟ جب تک بندے کے دل سے دل سے بات نکلے کہ ہاں یہ میں نے کام نہیں کرنا، وہ تب تک بندہ کام مثلا وہ چھوڑ نہیں ہو سکتا۔ دل سے اٹھے نا کہ یہ کام غلط ہے میں نے نہیں کرنا، تو وہ پھر نہیں کرے گا۔ تو اگر اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تو وہ کری جائے گا، چل بھائی۔
یعنی ان آیات میں اللہ نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے، مومن اور کافروں کا فرق اس میں ظاہر کر رہا ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا ابھی کہ اللہ نے زندگی دی ہے، ہمیں ایک روشنی عطا کیا ہے قرآن کی صورت میں، ہمیں بتایا کہ ایمان لاؤ، تو اگر ہم اس کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو خود کو اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے چل اندھیرے میں ہے تو اندھیرے میں ہی رہ۔ تو جو بندہ روشنی میں ہے، اسلام کی روشنی اسے عطا ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی تاریکی بھی دور کر سکتا ہے اور روشنی میں چل پھر سکتا ہے، تو اسے یعنی کہ وہ مومن بندہ بن جاتا ہے قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی جو ہے اس سے روشنی جو مل رہی ہے۔ تو اگر ہم وہ حاصل نہیں کر رہے ہیں تو اندھیرے میں خود کو رکھا ہے تو پھر رکھی چلیں، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ ولی اللہ زین آمنوا یخرجہم من ظلمات الی النور والذین کفروا، یعنی اے ایمان والوں کا دوست اللہ ہے جو انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے، وہ کافروں کو دوست شیطان ہے جو انہیں ہدایت سے نکال کر گمراہی کی تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے سے گمراہی کی تاریکیوں میں آ جاتے ہیں نا، وہ دوست ہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 257 میں، آیت نمبر دوبارہ آپ اس کو پڑھیے گا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 257 میں ہم نے یہ پڑھی تھی، اب پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو گمراہی چھوڑ دیں اور روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف آئیں، اور پھر جن لوگوں کو گمراہی اچھی لگتی ہے تو وہ جس طرح ان کو گمراہی ان کے لیے مزین کیا، اسی طرح ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ مزین کر دیے ہیں۔ چلو بھائی، وہ اپنے مال کو نہیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، ہٹ درمی کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، حاکم مخالفت کر رہا ہے، تو چلو بھائی جاؤ مگن رہو جا کے۔ اگر وہ سمجھتا کہ یہ عمل میں اچھے کر رہا ہوں تو وہ چلو پھر کری جائے، تو لوٹ کے اللہ کے پاس ہی آنا ہے، تو پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تو اسلام کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں، گمراہیوں میں سے نکلیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نقصان اور ہلاکت سے بچائیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اللہ کہتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی آیت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی چیز نہ دکھا دی جائے جو اللہ نے رسولوں کو دی ہے، اور یہ بات تو اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور وہ اپنی رسالت کس کو عطا فرمائے گا۔ جو لوگ کنارہ کر رہے ہیں ان کو عن قریب اللہ کے ہاں ذلت نصیب ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو تدبیریں یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ ہدایت کا معاملہ سراسر توفیق الہی پر ہے، تو جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس شخص کو گمراہ کرنا یعنی گمراہی چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اسلام کو قبول کرنا اس کو ایسا ہی ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دیا۔ پھر جس طرح یہ سب کچھ فطرتی قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اسی طرح جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ناپاکی، مثلا جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی طرف سے کفر اور شرک، ان ناپاکی کے رویے پر درے چڑھتے رہتے ہیں اس کو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اپنی آیات کو واضح طور پر اور علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا ہے۔ ان سے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال کا صلہ جو یہ کر رہے ہیں، ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور ان کا رب ان کا دوست ہے۔ دیکھ لیں کیسی خوشخبریاں اللہ سنا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کی سرپرستی اور ہٹ درمی کا جو ذکر کیا ہے نا، تو اس میں یہ فرمایا کہ جب کافر ان کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت پہنچ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، تو کہتے ہیں نا فلن تفعلوا ولن تفعلوا، یعنی ہرگز ہرگز نہیں۔ تو جب تک یعنی کافر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ چیزیں دی جائیں جو رسولوں پر اتری ہیں تو ہم پھر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو کفار کا یہ تو مثلا ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ دن نکل آیا ہے، رات ہو گئی ہے، بارش آ رہی ہے، بہت سی ایسی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جن کو دیکھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہے۔ تو اللہ ہی خود کسی انسان کو منتخب کرتا ہے، پھر اسے میں کہتی ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ
اسلام کی طرف جس کا سینہ کھول دیتا ہے اس سے بڑی اس کے لیے زندگی میں کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ وہ اس پر چل کر ٹھیک ہے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ جس پر چلتا ہے تو وہ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ٹھیک ہے، اور جس کے لیے کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دے دی ہے تو اس کا بڑا درجہ ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ تو جو ایمان نہیں لاتے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اس کے بارے میں ہم سورۃ بقرہ میں بھی اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں کہ جو بندہ ہدایت قبول کرتا ہے ٹھیک ہے، ہدایت قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہے۔ تو جو اس کے الٹ ہے وہ کفر اور شرک کرتے ہیں اور مختلف قسموں کے یعنی کہ عجیب و طرح کے سوال پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے پھر کیا، جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا بنی اسرائیل کی قوم کیسے کیسے سوال کرتی تھی، پھر آگے ٹھیک ہے، تو پھر آگے اس میں یہ جیسے ایک اور سوال ہے کہ ہم تب تک ایمان لائیں گے جب تک اللہ میں یعنی جیسے رسولوں کو انعامہ سے نوازا تھا یا تو ایسے ہمیں بھی کرے۔ تو یہ تو اللہ نے جس کو چاہنا ہمیں تو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں مومنوں کے لیے جو سلامتی کا گھر بنایا ہے، تو ہم آئیں مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ پاک جو تم نے ہمارے لیے سلامتی کا گھر بنایا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا کر اپنے پاس لے، اور جو تم نے اپنے پاس سے ہمیں یعنی ہمیں وہ جو سلامتی والا گھر ہے، وہ جو نعمتیں اور راحتیں جو تم نے لکھی ہیں ایک مومن کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ سب ہم کو دے۔ تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا مولا ہے، مالک۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، میرا نہیں خیال اس سے بڑھ کر اسے کسی اور چیز کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ تو یا اللہ تو ہمارا دوست بن جا، تو تیری دوستی میں رہ کر ہم تیرے پاس جب آئیں تو ہمیں سلامتی والے گھر عطا فرما مالک، سلامتی والے گھر عطا فرما۔ میں آپ سب سمیت جو یہ سن رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ سب سمیت میں بھی اور یہ جو سن رہے ہیں، یہ تمنا ہے ہماری، ہم آپ سے اللہ ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تمنا ہے ہماری کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ٹھیک ہے، ایمان والی زندگی دے اور ایمان پر ہی موت دے۔ آمین ثم آمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے میرے مالک اگر میرے پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو مجھے معاف کرنا، تو مجھے معاف کرنا۔ آمین ثم آمین۔